دوستوں دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور موجود ہیں۔ کچھ جانور تو ایسی ایسی ایبیلٹیز رکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود جن انویزیبل اینیملز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 9، لیف انسیکٹ۔ دوستوں اگر آپ کو اسٹیچو بنا دیا جائے تو آپ کتنی دیر تک بغیر ہلے رہ سکتے ہیں؟ پروبیبلی بہت کم وقت کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے، لیکن لیف انسیکٹ ایک ایسا کریچر ہے جو کہ بالکل موو نہیں کرتا۔ انہیں دیکھ کر تو انسان بھی دھوکہ کھا جائیں گے اور لگے گا کہ یہ کوئی پتا ہے۔ اصل میں لیف انسیکٹ بہت سے پرندوں اور جنگلی جانوروں کا فیوریٹ فوڈ ہے، اس لیے اسے اپنی زندگی بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ خطرہ محسوس ہونے پر یہ بالکل اسٹیچو بن جاتا ہے۔ ان کی باڈی بھی بالکل پتوں جیسی ہی ہوتی ہے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی انسیکٹ ہے۔ یہ ایک ہارملیس انسیکٹ ہے اور ان کی خوراک درختوں کے پھلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری لائف درختوں پر ہی گزارتی ہے، یہاں تک کہ ان کے انڈے بھی بہت ہی کوائٹ ہوتے ہیں۔ ان کے بچے بہت کم حرکت کرتے ہیں۔ یہ انسیکٹ سچ میں کمال کی ہے۔ نمبر 8، اوک لیف بٹر فلائی۔ دوستوں آپ نے اپنی لائف میں بہت سی خوبصورت تتلیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ نے یقیناً اس زبردست اور آلموسٹ انویزیبل تتلی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب آپ اسے پہلی بار دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک پتا لگے گا جو کہ درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرا ہو، لیکن یہ ایک یونیک اور بہت ہی ریئر تتلی ہے۔ اس تتلی کو جنگل میں ڈھونڈنا آلموسٹ ناممکن ہے، کیونکہ شاید اس کے لیے جنگل کا ہر پتا چیک کرنا پڑے گا۔ یہ تتلی چائنا، نیپال، بھوٹان، تھائی لینڈ اور تقریباً ویتنام میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے ونگز کی انر سائڈ بہت ہی اٹریکٹیو اور کلرفل ہوتی ہے، لیکن اس کا باہر والا حصہ بالکل درخت کے پتی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس تتلی کو دیکھ پاتے ہیں۔ نمبر 7، موسی لیف ٹیل گیکو۔ دوستوں میڈاگاسکر کے جنگلوں میں بہت سے عجیب اور ریئر جانور دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن موسی لیف ان سب سے یونیک ہے۔ انفارچونیٹلی اسے کوئی عام شخص نہیں دیکھ پاتا کیونکہ یہ انویزیبل ہونے کی انکریڈیبل کوالٹی رکھتے ہیں۔ ان کی باڈی بالکل کسی درخت کی شاخ کی طرح ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی انہیں ٹچ بھی کر دے تب بھی وہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ یہ کوئی جانور ہے۔ خطرہ محسوس ہونے پر یہ ایک درخت کی برانچ کے ساتھ بالکل فریز ہو جاتا ہے اور بالکل نظر نہیں آتا۔ اس گیکو کی باڈی 20 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی درختوں کے تنے جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اس ہائڈنگ ایبیلٹی کی وجہ سے اسے شکار کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے۔ انسیکٹ اسے درخت کی شاخ سمجھ کر پاس سے گزرتے ہیں اور یہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ نمبر 6، لیپٹوسیفلس۔ دوستوں جب بھی کوئی مچھلی انڈے دیتی ہے تو اس میں سے بچے نکلتے ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر بچوں کا بچ پانا امپاسبل ہوتا ہے کیونکہ بڑی مچھلیاں اور دوسرے سمندری جانور ان کو کھا جاتے ہیں۔ لیکن سمندر میں ایک جانور ایسا ہے جو کہ چھپنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ لیپٹوسیفلس ایک سمندری جانور ہے۔ یہ دیکھنے میں مچھلی کی طرح لگتا ہے لیکن یہ مچھلی نہیں ہے۔ جب لیپٹو انڈوں سے پیدا ہو کر باہر نکلتے ہیں تو انہیں باقی پیراڈیٹر سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن انڈے سے باہر آتے ہی ان کی پے باڈی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی اپر باڈی اور آرگنز تک بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی دیکھ نہیں پاتا اور یہ شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 5، آکٹوپائی۔ دوستوں آکٹوپس ایک ایسا کریچر ہے جس کے 3 دل ہوتے ہیں اور اسے سمندر کے خطرناک ترین جانوروں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن آکٹوپائی جو ان کی سب سے یونیک نسل ہے، ان میں ایک خاص قابلیت پائی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ آکٹوپائی براؤن کلر کا ہوتا ہے، لیکن خطرہ محسوس ہونے پر ان کا ہائڈ موڈ آن ہو جاتا ہے۔ اس آکٹوپس نے سائنٹسٹ کے ہوش بھی اڑا دیے تھے۔ یہ اپنی اسکن کا کلر اتنی تیزی اور صفائی سے چینج کرتا ہے کہ اسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کی اسکن سیلز میں مختلف پگمنٹس ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ کسی بھی چیز کا رنگ اختیار کر کے انویزیبل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈر کی صورت میں اس کا کلر کمپلیٹ وائٹ ہو جاتا ہے اور غصے کی صورت میں یہ کمپلیٹ ریڈ ہو جاتا ہے۔ بہت سے بائیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ آکٹوپائی خواب دیکھتے ہیں کیونکہ سوتے وقت بھی یہ اپنی باڈی کا کلر چینج کرتے ہیں۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ نمبر 4، پگمی سی ہارس۔ دوستوں سمندر میں جتنے بھی چھوٹے کریچر ہیں ان کا سروائیو کر پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا جانور ان کو آسانی سے شکار بنا سکتا ہے۔ پگمی ایک بہت ہی چھوٹا سا سی اینیمل ہے جس کا سائز صرف 2 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔
یہ کریچر جاپان، انڈونیشیا اور نارتھ امریکہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سمندر میں 10 سے 40 میٹر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور چھپنے میں اتنا ایکسپرٹ ہے کہ کوئی انسان تو دور اسے کوئی جانور بھی نہیں دیکھ پاتا۔ یہ اپنی ساری زندگی پلانٹس پر گزارتا ہے۔ یہ اپنی باڈی کا کلر اور شیپ بالکل سیم اسی طرح کر لیتے ہیں جس طرح سی پلانٹس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ ان کو ڈھونڈ پانا آلموسٹ ناممکن ہے۔ ایون اگر آپ اس پلانٹ کو ہاتھ میں بھی پکڑ لیں تب بھی اسے ڈھونڈ پانا عام لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ پہلے سائنٹسٹ کو لگتا تھا کہ یہ دو کلر میں چینج ہو سکتا ہے، یلو وتھ اورنج بامز اور گرے وتھ ریڈ بامز، لیکن 2014 میں دو پگمی ہارسز پر تجربہ کیا گیا اور ایک پرپل سی پلانٹ کو ایکویریم میں رکھا گیا۔ سرپرائزنگلی انہوں نے اپنا کلر بھی پرپل کر لیا۔ یہ جانور ریئلی انکریڈیبل ہے۔ نمبر 3، موسی فراگ۔ دوستوں، آپ نے موس پلانٹ شاید پہلے کبھی دیکھا ہوگا۔ یہ پودا آپ کو تقریباً ہر پانی والی جگہ پر نظر آئے گا۔ موسی فراگ کو یہ نام اسی پلانٹ کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ مینڈک ویتنام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب آپ اسے پہلی دفعہ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ موس پلانٹ کا حصہ ہے، کیونکہ یہ اس میں نظر تک نہیں آتا۔ اس کے علاوہ بھی ویٹ فارسٹ کے بہت سے پلانٹس کو یہ ہائیڈ آؤٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اس کی باڈی پر موجود یہ ان یوزول سکن اسے پلانٹس میں چھپنے میں مدد کرتی ہے۔ موسی فراگ زیادہ تر انسیکٹس کا شکار کرتے ہیں۔ اس فراگ کا سائز 8 سے 10 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ یہ جانور سچ میں بہت ریئر اور یونیک ہے۔ نمبر 2، ڈیکوریٹڈ کریب۔ دوستو، اس کیکڑے کو اسپائڈر ڈیکوریٹو کریب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کریب کیلیفورنیا، تھائی لینڈ، فلپائنز، مالدیوز، انڈونیشیا اور ملیشیا میں پائے جاتے ہیں۔ بائیولوجسٹ کے مطابق بہت سی سی اینیملز کے لیے یہ ایک ٹیسٹی فوڈ ہے، اس لیے ان کا شکار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ فرسٹ آف آل، اس کی باڈی بہت ہی ان یوزول ہوتی ہے۔ انہیں اسٹل دیکھ کر کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جانور ہے، بلکہ یہ ایک سی پلانٹ لگتا ہے۔ ان کی باڈی پر گرو ہونے والی ایلگی اپنا کلر چینج کرتی ہے۔ جیسے ہی یہ کسی پلانٹ کے پاس جاتا ہے تو چند سیکنڈز کے بعد یہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کریب کو ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نمبر 1، پنک ونگڈ اسٹیک۔ دوستوں، دنیا میں بہت سے ایسے انسیکٹس ہیں جن کی باڈی کا شیپ اور کلر درختوں کے پتوں اور شاخوں جیسا ہوتا ہے۔ پنک ونگڈ اسٹیک انہی میں سے ایک ہے۔ اس انسیکٹ میں ایسی ایبیلٹیز موجود ہیں کہ یہ کسی بھی جگہ پر انویزیبل ہو سکتی ہے۔ جب یہ کیڑا درختوں پر ریسٹ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ایون اگر ہواؤں سے درختوں کی برانچز بھی ہل رہی ہوں تب بھی یہ نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی امیزنگ بات یہ ہے کہ جب اس انسیکٹ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ایسے ایکٹنگ کرتا ہے جیسے یہ مر گیا ہو۔ یہ اپنی ٹانگوں کو جسم کے ساتھ ملا کر بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے۔ پنک ونگڈ اسٹیک زیادہ تر ساؤتھ چائنا، آسٹریلیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی ہائڈنگ سکلز ریئلی امیزنگ ہیں۔